انصاف پسند ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، گناہوں میں بڑھاوا نہیں، تو چل جاتا. مگر عید کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہے کہ آزاد اور عادل مرد یا ایک مرد دو عورتیں اس کی شہادت دینا، اور یہ شرط ہے. اور عید الاضحیٰ اور بقایا مہینوں کے چاند کا ثبوت بھی اسی طرح ہے جس طرح عید الفطر کا ہے. اگر کسی شخص نے تنہا رمضان یا عید الفطر کا چاند دیکھا مگر کسی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ ہوئی تو اس کو ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا واجب ہے. اس کو جو خود دیکھ لیا. اگر کوئی نہیں مانے تو نہیں ماننے والوں کی اپنی مرضی، مگر اس پہ تو واجب ہو گیا. اگر روزہ نہ رکھے یا رکھنے کے بعد توڑ دے تو صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہ ہوگا. اب دباؤ کو دیکھ کے لوگ ایسا مان رہے ہیں مجھے تو کر لیا. اگرچہ رمضان کا آخری روزہ اس کے حساب سے 31واں ہوا، اگرچہ بات سمجھ میں آ گیا کہ اس کی گواہی صحیح تھی، اپن نہیں مانے، لوگ بول بھی لیے، تو بھی اس کو یہ کام ایسا کرنا ہے. اگر حاکم یا قاضی رمضان کا چاند خود دیکھے تو اس کو اختیار ہے کہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے عام لوگوں کو خبر کر دے یا خود لوگوں کو حکم دے، بخلاف عید کے کہ اس چاند میں دو آدمیوں کی شہادت کے بغیر تنہا حاکم یا قاضی کی شہادت کافی نہیں ہو سکتی. دیکھیے آپ کتنی اہمیت ہے. عید کا چاند ہے تو خود قاضی بھی اگر حکم دے رہا تو نہیں. اگر رمضان شروع ہونے کا معاملہ ہے تو اپنی جگہ ہوگا. حاکم کیا ہے؟ کوئی بھی لوگ قضا کا لے کے آتے رہتے تو ہٹ نہیں سکتا جگہ سے، کسی اور کو نائب بنا کے بٹھا کے خود نکل کے اعلان کرنا نہیں. یہاں پہ ایک اہمیت دیکھیے، یہ شریعت مطالعہ کا جو حکم ہے اس میں ذمہ داریوں کو بھی پوری ادا کرنے کی تنبیہ اور تعلیم. اپنے ذمے کا کام چھوڑ کے ہم مفر نہیں کر سکتے، کسی اور کام کو دیکھیں. اکثر ہوتا نا ہمیں فلاں کام تھا کاٹوں چلے گیا، لوگ آسانی سے بول دیتے کہ زبان دیتے وعدہ کرتے. اکثر بہت سارے اہل علم بھی ایسے معاملے میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ اہل علم کے لیے بات ہے کہ شریعت اس طریقے سے سب کو پابند کر رکھی ہے کہ آپ اپنے طور سے کوئی خیال سے فیصلے نہیں رہ سکتے. یہ کام اہم ہے بھلے کرنے چلیں گے چھوڑ دیں گے، ذمہ داری اہم ہے. اور جو مزید جو ایڈیشنل جو چیز آ رہی ہے، اضافت کا جو کام آ رہا ہے وہ کام انجام دینا بھی ہے. تو یہاں کسی کو اپنا نائب بنا کر آپ کام انجام دینے جانا چاہیے. اس کے بعد میں بتایا گیا کہ چاند کا ثبوت نجوم کے قواعد یا چندری وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ منجم پرہیزگار ہوں اور خود منجم کو اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں. یعنی یہ نجوموں کی بات کریں. اب تو ہے ترقی کر کے سائنسی اعتبار سے روز لگا کے روز لگا کے لوگ جو ہے نا کچھ دیکھنے کے سے پہلے چاند میٹر میں سے آ جائے گا یا پہلے دن پورا دن ہو جائے گا. یہ سب نہیں مانا جائے گا، یہ سب نہیں مانا جائے گا. خیال سے بولنے والا ہو، نجومی کو، یا جو مادی پرست لوگ مادی اعتبار سے جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے. اس کے لیے سیدھی سیدھی جو اصول بنائے گئے ہیں انہی اصول اور ضوابط سے چاند دیکھا جائے گا. چاند کی خبر کا ریاست کے ذریعے قابل قبول نہیں، البتہ قاضی کا خط قاضی کے پاس آئے تو وہ قابل اعتبار ہے. یہ کوئی قاضی ہم جو ملک میں رہے یہاں پہ کوئی قاضی قضا کا معاملہ نہیں ہے. قاضی سے مراد یہ نکاح پڑھنے والے قاضی نہیں ہے. قاضی سے مراد وہ احکام دینے والے عادل پسند لوگ ہیں جو شریعت کو لاگو کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے کو تنبیہ کرتے ہیں. ہر معمولی جو گھریلو معاملے جو اسلامی نقطہ سے غلط ہو اور علم ہو جائے تو اس کی تنبیہ
اس کی زندگی کے کس کا اسلامی زندگی کیا ہے؟ یہ فرض علم ہے. کیا ہے یہ؟ فرض علم ہے. اس کا جاننا بہت حد ضروری ہے. اگر دو عادل کی شہادت سے رویت ہلال ثابت اور دوسرے شرع کیے گئے ہوں تو 30 دن پورے ہو جانے کے بعد افطار کر لینا جائز ہے. ہلال عید نظر آنے کے روز مطلع صاف ہو یا نہ ہو. اور اگر صرف ایک عادل کی شہادت پر روزے رکھے گئے ہوں تو افطار اس وقت حلال ہے جبکہ ہلال یعنی چاند عید نظر آنے کے روز مطلع صاف نہ ہو، ورنہ افطار درست نہیں ہے. جن مقامات میں کوئی شرعی حاکم یا قاضی نہ ہو جس کے روبرو شہادت گزر سکے، وہاں کے مسلمان خود ان احکام پر عمل کر لیں. یہ ہمارے لیے ہو. یہاں کے اپنے لوگ مل کے جس کو شریعت کے راز مانتے ہیں ان کے ذریعے ہم فیصلے لینا ہے. یعنی ایک عادل کی گواہی پر روزہ رکھنا شروع کر دیں اور دو عادل کی گواہی پر افطار اور عید کر لیں. چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ کہ دوسرے کے دکھانے کے لیے
اس کے بعد پھر واجب نظر معین کے روزے، یعنی کسی خاص دن یا تاریخ میں روزہ رہنے کی منت مانی تو اسی دن یا تاریخ روزہ رکھنا واجب ہے۔ میں اکثر 16 سید کے روزے بڑے لوگ تو 16 سید کے روزے نہیں ہوتے، 16 سید جو بھی سالات لوگ گزرے ہوں گے وہ لوگ کچھ نیت کیے تھے تو ان کی مثل روزہ رہنا ہے، تو یہ نیت ٹھیک ہے، مگر یہ 16 سید کے نام کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ تو اللہ کا ہوگا۔ روزہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرشد ہو یا کوئی بھی رہنما رہبر ہو، خود محمد رسول اللہ کا بھی نام کو روزہ نہیں ہے۔ اب نہیں ہے تو نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب اس میں کوئی چیز تاکہ چھوڑے جو لوگ بنا دیتے ہیں، سمجھو یہ باطل ہے، یہ گناہ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ اکثر بات ہمارے خواتین اس عمل کی طرف آگے 16 سید کے روزے، اس کے روزے، اس کے روزے جو ہو رہی ہے باطل ہے، سرے سے باطل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جہائل لوگوں کی جہالت کو لے کے اہل سنت پر تھوپ دیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، جہالت کو نکالنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اہل سنت کا کوئی اجنڈا نہیں ہے ایسا، اہل سنت میں کسی نے بھی کوئی بات انتخاب کی ہے، ذمہ داری میں کوئی نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ نظر معین کے روزے، یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخ میں روزہ رہنے کی منت مانی، بولے بھائی اے اللہ آئی ٹی میں بھی ترقی مل گئی تو میں جو ہے نا پیر کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، آئی ٹی میں ترقی ہوئی تو پیر کا روزہ رکھنا ہے، دن بھی معین کر لیے، آپ تاریخ بھی معین کر لیے تو اسی تاریخ اسی دن آپ کو روزہ رہنا واجب ہے۔ جس نے رمضان یا عید کا چاند خود دیکھا ہو اور کسی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ ہوئی ہو، اس پر ان دونوں دنوں کا روزہ واجب ہے۔ واجب غیر معین کفارے کے روزے، کفارے کے روزے، نظر غیر معین کے روزے جس میں دن تاریخ کی تخصیص نہ ہو۔ اب نظر غیر معین ایسی بول لی بھائی میرے بچے کی انگلی کٹی، میرے بچے کا سر پھٹ گیا، میرے بچے کا یہ ہوا، بیمار ہے، آپریشن ہے، لہٰذا اللہ آسانی سے صحت دے دیا تو میں روزہ رہوں گا۔ اکثر عورتیں بھی روزہ رہوں گی بولے بھی مطلب بول دیے تو کبھی بھی روزہ آپ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن نفل روزوں کو شروع کر کے توڑ دیے ہوں ان کی سزا۔ اب روزہ نفل روزہ کیا ہے؟ نفل روزہ ایسا ہے، اب جیسا کہ لوگ جو ہے نا محرم کا روزہ رہ گئے، نفل روزہ ہے، اب گھر میں بہت سارے مہمان آ گئے، اب مجبور کر دی کھانا کو، اور نفل روزے کا اعلان بھی تو کرنا نہیں ہے، اب وہ چھپانا چاہتا تھا بیچارہ، اب لوگوں کے سامنے بیٹھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے، اس کا ادا کرنا کیا ہے، اس پہ لازم، اس کی قضا لازم ہے۔ سنت عاشورہ محرم کے 10ویں کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ، عرفہ کا روزہ، عرفہ ذی الحجہ کے روزے، یہ عرفہ کا مراد عرفہ میں ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مقامات کے لوگ، حج میں نہیں ہے، لوگ یہاں ہے، ہم عرفے کا روزہ رہتے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ایک عرفے کا روزہ ہے، جہالت ہے، نہیں معلوم بولتے تو یہ سننا چاہیے۔ اور ذی الحجہ کی 9ویں کا روزہ، یعنی ایام 20، یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے، 13، 14، 15 روزے نہیں، اللہ کے رسول کی ایک نظیم سننا چاہیے، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ نفل ست شوال، یعنی ماہ شوال میں 6 روزے، ماہ شعبان کی 15ویں کا روزہ، جمعے کا روزہ، دوشنبے کا روزہ، پنجشنبے کا روزہ، صوم داؤدی یعنی ایک دن افطار ایک دن روزہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ